حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی ہم جتنی قدر کریں اور جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ جن حالات میں یہ ملک بنا تھا، حاصل ہوا تھا، اگر ان حالات کو سامنے رکھا جائے اور ان کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے، تو پھر اس ملک کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اور اسی طرح ہمارے جو بھائی، جو مسلمانوں کے جو علاقے انڈیا میں رہ گئے تھے، وہ ادھر نہیں آ سکے، ان کو یہ آزادی نہیں مل سکی، ان کے اوپر اس عرصے میں کیا گزری اور کیا گزر رہی ہے، وہ کن حالات سے دو چار ہیں، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ان حالات کو اپنے سامنے رکھیں تو پھر اس ملک کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ملک کو معمولی سمجھنا، حقیر سمجھنا، اس کی ناقدری کرنا، اس کے شکوے کرنا، یہ نہایت ناشکری کے زمرے میں آتا ہے، ناقدری شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مہاجرین کو، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والوں کو بھی وہ وقت یاد کرایا تھا جب وہ مکے کے اندر مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وزن نہیں تھا، کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی تمہاری آواز نہیں تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ہر وقت خطرہ لاحق رہتا تھا کہ اب بھی کچھ ہوگا، اب بھی کچھ ہونے والا، لوگ ہمیں اچک لیں گے، اغوا کر لیں گے، قیدی بنا دیں گے، ملک سے نکال دیں گے، ہر وقت تم خطرے کی حالت میں رہتے تھے۔ فآواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک جگہ دی، تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں اپنی زمین دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا اور تمہیں اپنے دشمنوں پر غالب کیا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں خوشحالیوں سے نوازا، طیب پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تمہارے حالات کو درست فرمایا، تمہاری معیشت کو مضبوط فرمایا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہی حکم، یہی آیت ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی، ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے، اسی طرح کی صورتحال سے ان کو دو چار ہونا پڑا۔
اس ملک کی اگر تاریخ اور اس وقت کے حالات پورے بیان کیے جائیں تو سننے کے قابل نہیں ہیں، یعنی قابل برداشت نہیں۔ آدمی سن نہیں سکتا کہ کن حالات میں مسلمانوں نے اس ملک کو حاصل کیا، کن حالات میں وہ وہاں زندگی گزار رہے تھے، اور خاص طور پر جب اس ملک کی علیحدگی کا اعلان ہو گیا اور ہجرت کرنی مسلمانوں نے شروع کر دی، اس ملک کی طرف آنا شروع کر دیا، اس وقت جو فسادات برپا ہوئے، جو ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، وہ بیان سے باہر۔ کتنی مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئی، کتنے باپ اپنی اولادوں سے بچھڑ گئے، کتنے کافروں کو، ہجرت کر کے آنے والوں کو راستے میں ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ پورا قافلہ شاید ہی کوئی اپنی منزل پر پہنچا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے آباد گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی فصلوں کو چھوڑ دیا، زمینوں کو چھوڑ دیا، باغات کو چھوڑ دیا، دکانوں کاروباروں کو چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر نہتے ضرورت کا معمولی سامان اٹھا کر غیر یقینی صورتحال میں اکثریت پیدل سینکڑوں میل کا سفر کر کے اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر پہنچی، اور ان کو خیموں میں رہنا پڑا، اور وہاں پر بھی بھوک اور پیاس اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ پھر حالات سنورنے شروع ہوئے۔ ملک اس وقت نہایت کمزور تھا، غریب تھا، اور اس سارے مرحلے کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ افراد نے وہ ہجرت کی ہے، اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اپنے شہروں کو چھوڑا ہے، اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، یہ قتل کیے گئے ہندوؤں کے ہاتھوں، سکھوں کے ہاتھوں، ان کو قتل کیا گیا، اور شاید ہی کوئی پورا خاندان وہ اس وطن میں محفوظ پہنچا ہو، کسی کا کوئی رہ گیا، کسی کا کوئی گم ہو گیا، کسی کا کوئی قتل کر دیا گیا۔ تو نہایت کمزوری کی حالت میں، وسائل کی کمی کی حالت میں اس ملک کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ ملک مضبوط ہونا شروع ہوا، مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے شروع ہوئے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر صرف ایک اسلامی ایٹمی قوت ہے جو پاکستان، اور بہترین فوج پاکستان کی شمار کی جاتی ہے، اور سعودیہ کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، دوسرے مسلمان ملکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے کے یہ قابل ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جو اس ملک کے حاصل ہونے کے بعد سب کچھ نصیب ہوا ہے۔ اگر یہ ملک حاصل نہ ہوتا، یا یہ ملک باقی نہ رہے، جس طرح کے دشمن پہلے دن سے یہی چاہتا ہے، اصلی دشمن انڈیا اور اس کے ساتھ دوسری کافر طاقتیں، سب کا یہی پروگرام کہ یہ ملک کسی صورت میں مضبوط نہ ہو، اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہے، اس کے خلاف ہمیشہ سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے امن کو خراب کرنے کے پروگرام اور منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور اس کو مختلف مسائل کے اندر داخلی اور خارجی طور پر الجھایا جاتا ہے۔ تو یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے
علماء کی ذمہ داری ہے، اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کی قدر خود بھی پہچانیں اور عوام کو ان کو بھی روشناس کرائیں، اور پھر ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے ملک کمزور ہو اور دشمن کو مداخلت کا موقع ملے، ملک کا امن خراب ہو۔ ایسی ہر حرکت سے، ہر کام سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہر جماعت کو، ہر سیاسی لیڈر کو، ہر فرقے کے رہنما کو اس چیز کا خیال رکھنا کہ ہماری آپس کی لڑائی، اس سے یہ ملک کمزور ہوتا ہے، ہمارے آپس کے اختلافات، اس سے یہ ملک کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہارا روب یہ دشمن سے ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری حیثیت کمزور ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، ان کو اتفاق کا درس دیا۔ اختلاف پیدا ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے، عقل سے باہر بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ مذہبی طور پر بھی اختلاف موجود ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، اور سیاسی طور پر اختلاف اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی طرح لسانی طور پر زبانوں کا اختلاف، علاقائی اختلاف، صوبوں کا تعصب، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اپنی اپنی جماعت، اس کے ساتھ ہمدردی اور اسی کو 100% درست سمجھنا، باقی سب کو غلط سمجھنا، یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کو ایک حد تک رکھنا چاہیے، اس کو یہاں تک نہیں لے کر جانا چاہیے کہ دشمن کو پھر ضرورت نہ پڑے حملہ کرنے کی، دشمن کا کام ہم خود ہی کریں۔ یہ کہاں کی دانائی اور عقل مندی ہے؟ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر اس ملک کو ہم نے خود ہی لڑائی جھگڑے کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر خود ہی اس ملک کو کمزور کر لیا، تو پھر ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس ملک کے ساتھ ہم مضبوط ہیں، اس ملک کے ساتھ ہم فخر سے کھڑے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اپنے مفادات کی بجائے ملکی مفاد کو، ملی مفاد کو، قومی مفاد کو، اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ اپنی سوچ کو اپنی ذات سے اوپر اٹھا کر ملک کے بارے میں، قوم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں قربانی دینی پڑے گی، کوئی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپنے مفادات کو، اپنے مطالبات کو اور اپنی مرضیوں کو کچھ نہ کچھ دبانا پڑے گا، پھر کہیں جا کر یہ ملک چل سکتا ہے، اور انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک اس ملک کو قائم رکھا ہے اور دن بدن مضبوط کیا ہے، اور دنیا کے اندر ایک مقام اس کو حاصل ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، باقی رہے گا، اور جو بھی آنکھیں بند کر کے اس ملک کو اپنے مفاد کی خاطر، اپنی جماعت کے مفاد کی خاطر، اپنے علاقائی مفاد کی خاطر اس ملک کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے، شعوری یا لاشعوری طور پر نقصان پہنچائے گا، کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا، اور ایسے
عناصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا۔ ہماری یہی دعا ہے اور یہی تمنا ہے اور یہی درخواست ہے کہ اس ملک کی خاطر اپنے اپنے مطالبات یا مفادات اس کو ایک حد تک رکھیں، اس ملک کے امن کو، اس کی معیشت کو، اس کی عوام کی زندگی کو مشکلات کا شکار نہ ہونے دیں۔ امن ہوگا تو ملک چلے گا، سیاسی حالات وہ زیادہ گرم نہیں ہوں گے، یہ ملک چلے گا، آپس کے اختلافات کم ہوں گے، یہ ملک چلے گا، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، یہ ملک چلے گا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں گے، یہ ملک مضبوط ہوگا، اور اسی میں ہم سب کی خیر ہے، ہم سب کا فائدہ ہے۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی، آپس میں اتفاق اتحاد کی تعلیم۔ اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کی ذمہ داری ڈبل ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آج ان کے پاس اقتدار ہے، کل کسی اور کے پاس ہو، اس لیے اس اقتدار کو عارضی سمجھ کر ملک کی خدمت کے لیے ایک موقع سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے دشمنوں کو دبانے کا ایک موقع سمجھنا چاہیے، یا اپنے غصے اور کینے نکالنے کا اس کو موقع نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ملک کی خدمت کا ایک موقع سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی، ان کی یہ ذمہ داری بیان کی۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ایمان والوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو جب ہم زمین میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں اقتدار دیتے ہیں، حکومت سے نوازتے ہیں، تو پھر وہ من مرضیاں نہیں کرتے، عیاشیاں نہیں کرتے، فضول خرچیاں نہیں کرتے، اور ملک کے خزانے کو اپنی جائیداد یہ نہیں سمجھ لیتے، بلکہ اپنی دینی ذمہ داری، ملکی ذمہ داری، عوام کی خدمت کی ذمہ داری اس کو نبھاتے ہیں۔ میں نماز اس کو قائم کرتے، اللہ کے دین کو نافذ کرتے، اللہ کی عبادت اس کی طرف قوم کو لگاتے ہیں۔ آتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، معیشت کے نظام کو، غربت کے خاتمے کو، فلاح عامہ کے کاموں کو، خدمت خلق کو، اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے بارے میں پروگرام اور منصوبے بناتے ہیں۔ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کو پھیلاتے ہیں، اچھائی کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں، نیک لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، برے کاموں پر پابندیاں لگاتے ہیں، مجرمین پر سختی کرتے ہیں، اور ان کو معاشرے کے اندر کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح مومن مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری قرار دی۔ یہ اہل اقتدار، ان کے لیے بھی یہ امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ، ان کے ذمے اس ملک کی باغ ڈور پکڑائی ہے۔ کل ان سے بھی سوال ہو کہ تم نے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ عیاشیوں کے لیے ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ فارغ بیٹھ کر فضول گپے مارنے کے لیے یہ عہدے نہیں ہیں، یہ ملک و قوم کی خدمت کی ذمہ داری ہے۔ اور کلکم راعٍ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے، سوال ہوگا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ صاحب اقتدار جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور معاشرے کو ظلم سے پاک کرتے ہیں، عدل و انصاف دیتے ہیں، ہر میدان میں اچھے لوگوں کو، قابل لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی خوشخبری دی
میں کہ جن 7 خوش نصیب لوگوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ حاکم، وہ ذمہ دار بھی ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار دیا، حکومت دی، وسائل دیے، طاقت دی، اور اس نے پھر لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کیا، عدل و انصاف سے کام لیا، امام عادل، عدل و انصاف سے کام لیا، سب کے حقوق ادا کیے، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، سب کا خیال رکھا، صرف اپنے لوگوں کو نہیں نوازا، سب قابل لوگوں کو، حقداروں تک ان کا حق پہنچایا، امام عادل۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر کوئی اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتا، اور اگر نہیں سمجھتا تو ایسے لوگوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے کسی معاملے کی ذمہ داری سونپے اور وہ ان پر سختی کرے، ان کا خیال نہ رکھے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، فشق اللہ علیہ، اللہ اس پر سختی کرے، اللہ اس کے حالات کو خراب کرے، اللہ اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کرے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا۔ تو عوام سے لے کر حکمرانوں تک سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اور سب کو یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر اس ملک کی خدمت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ترقی کے لیے، بھلے کے لیے، فائدے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔